السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ فَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقِتَالِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، مسجد حرام کے پاس جیسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ چھیڑے، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے۔ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان پر قافیہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ کفار مشرکین سے قتال کی ضمن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے۔ یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں مجبور کیا جائے، وہ حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہے۔ تو واضح رہے کہ قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنی فتنہ ہے۔ پھر اگر وہ تم سے جنگ کرے تو ان کو قتل کرو۔ فَإِنِّي رَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر قتال کے بارے میں جیسے کہ بتایا گیا ہے۔ قتال ہے کیا چیز؟ اس کے اندر یہ بتایا گیا قتل جو انسان آپ کے ساتھ برا کرے، غلط کر رہا ہو، جیسے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو اس ٹائم یہ آیت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ انہیں قتل کر دیجئے۔ اگر وہ لوگ جنگ کرنا چاہ رہے تو آپ بھی جنگ کریں اور انہیں قتل کر دیجئے۔ اور یہ خون ریزی وغیرہ سب فتنے سے بڑی چیز نہیں ہے، فتنہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنے سے بچائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ایک طرح سے خون ریزی وغیرہ قتل کرنا یہ بھی ایک طرح سے غلط ہے، لیکن جہاں آپ کی جان کو ہی نقصان ہو، وہ لوگ بنا کسی غلطی کے آپ کو مارنا چاہتے ہو، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہو، تو وہاں آپ کو کوئی آسرا نہیں کرنا، آپ کو کوئی رحم نہیں کرنا، پھر آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ انہیں قتل کر سکو۔ تو اسی چیز کے بارے میں آج کی 2 آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ اور ہاں، اگر وہ لوگ معافی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ لوگ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہو، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو وہاں سے نکالا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ آپ سے غلط کر رہے ہو، پھر وہ سچے دل سے معافی کرنا چاہتے ہو، جنگ نہ کرنا چاہتے ہو، لڑائی نہ کرنا چاہتے ہو آپ سے، تو اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والوں میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔